رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں کو آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ خواتین سے متعلق 2 روزہ نویں OIC وزارتی کانفرنس اتوار سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے اتوار سے اب تک بلوچستان میں آپریشن شبان اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر کارروائیوں کے دوران 79 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں کو آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایکسیس ٹو فائنانس پلان کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے شعبے کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے بینکوں پر زور دیا کہ وہ ترجیحی شعبوں بالخصوص چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے قرضوں کی فراہمی میں نمایاں اضافہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مالی وسائل تک آسان رسائی سے برآمدات بڑھانے، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ خواتین سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی 9ویں وزارتی کانفرنس کی تیاریوں کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی نے اتوار کو اسلام آباد میں شروع ہونے والی 2 روزہ کانفرنس کی حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری انسانی حقوق نے کانفرنس کا احسن اور کامیاب انعقاد یقینی بنانے کے لیے کیے گئے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے متعلقہ حکام کی محنت کو سراہا اور انہیں ہدایت کی کہ اس اہم تقریب میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے وفود کے قیام کو یادگار بنایا جائے اور ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے۔ کانفرنس میں OIC کے 57 رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 190 مندوبین شرکت کریں گے، جن میں ممتاز خواتین شخصیات، حکومتی عہدیدار، OIC کے مبصرین اور حکام شامل ہیں۔ کانفرنس میں خواتین کی سیاسی اور پیشہ ورانہ شرکت بڑھانے اور معاشی وسائل اور مالیاتی نظام تک ان کی رسائی بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ رواں ماہ کی 5 تاریخ سے جاری آپریشن شابان اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مبنی کارروائیوں کے دوران اب تک بلوچستان میں 79 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ آپریشن منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا اور یہ پاک فوج، فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ آپریشن شابان کے دوران اب تک 43 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ آپریشن ناہموار پہاڑی علاقوں میں جاری ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے۔ ادھر سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ آج صبح خزدار کے علاقے زیدی میں ایک پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے جوانوں کی فوری کارروائی میں 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ہیوسٹن میں ناسا حکام اور سرکردہ امریکی ایروسپیس کمپنیوں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران پاکستان کی خلائی ویژن، خلائی تعلیم، سائنسی تحقیق اور نوجوانوں کے لیے عالمی معیار کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مواقع پیدا کرنے سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے امریکی ایروسپیس کمپنیوں کو پاکستان میں ترقیاتی مراکز قائم کرنے اور پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹ سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے شوپیاں اور راجوری اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی جاری رکھی۔ ادھر بدنام زمانہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے 3 دہائیوں پرانے جھوٹے مقدمے میں شہید سید علی گیلانی سمیت 6 حریت رہنماؤں کے خلاف فرد جرم داخل کر دی ہے۔ یہ فرد جرم جموں میں NIA کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئی، جس میں ظالمانہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ UAPA کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں آندھی آنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے خطرے سے 2-4 علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ ان علاقوں میں اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے۔ محکمے نے اس بارے میں بھی خبردار کیا کہ شدید بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد میں مقامی سطح پر سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
آج اسپین کے جنوبی حصے میں جنگل میں خوفناک آگ لگنے سے کم از کم 11 افراد ہلاک اور 19 لاپتہ ہو گئے۔ متاثرین میں زیادہ تر غیر ملکی شہری ہیں۔ یہ علاقہ ایک مشہور تفریحی مقام ہے اور بہت سے غیر ملکی جہاں رہتے ہیں، جن میں خاص طور پر فرانس، برطانیہ اور بیلجیم کے باشندے شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔